حضرت نوح کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا۔ اس واقعے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ قرآن کی روشنی میں۔ حضرت نوح جو تھے وہ ان کو اپنی قوم پر نوحہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، بس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 9.5 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلف اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور کچھ جو تھے وہ اپنے منہ چھپا لیتے، اور بعض کافر بھاگ جاتے۔ ان مردوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر چلاتے، ہاتھ چلاتے اور مار مار کر ان کو بے ہوش کر دیتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہا ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہیں، تم انہیں اتنا مت مارو، جو وہ کہتے ہیں وہ اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، پھر اس نے پکارا اے اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ پھر جبریل نے اسی وقت جبریل آیا اور اس نے کہا اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہیں لائے گی اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، جنت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا۔ تو پھر اس درخت سے انہوں نے کشتی بنائی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس درخت سے ایک کشتی بنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تو انہوں نے بولا کہ میں کس طرح بناؤں؟ جبریل نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ اے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کر وہ درخت کے تختے بنائے، اور سب سے پہلے انہوں نے تختے پر حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھا، دوسرے تختے پر حضرت شیش علیہ السلام کا نام، تیسرے تختے پر ادریس کا نام، اور چوتھے تختے پر نوح علیہ السلام کا، اور 5ویں تختے پر موسیٰ علیہ السلام، اور 6 تختے پر صالح علیہ السلام، اور 7ویں تختے پر نام ابراہیم، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,00,000 پیغمبروں کے نکالے۔ ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح نے جبریل کی تعلیم سے کشتی بنائی، اور جو کشتی 1000 گز اور 400 گز تھی وہ لمبی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافی لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے۔ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4
ان کے 4 دوست، ان کے نام جو ہیں وہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان کے نام لگانا چاہتے تھے۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 دوست تھے نا، ان کے نام وہاں پہ لگانا چاہتے تھے کہ ان کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی محبت ہوگی تو وہ نجات پائے گا۔ تو اس طرح ان سے فرمایا کہ اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بیچ کر وہاں سے منگوا، اس کے 4 تختے بنا اور وہاں اس کو لگا دے۔ تب نوح نے اپنے بیٹے کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اون بن انک کو بیچ دو، وہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح نے انک کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا اور میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا، اور اس نے ان کے ساتھ عہد کیا۔ حضرت نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، پہلے پہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا، دوسرے پہ حضرت عثمان غنی اور چوتھے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد جبریل نے فرمایا، اے نوح تو بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تو اس کے فرشتوں نے آسمان جو تھا وہ اوپر اٹھا لیا۔ ترتیب و نظامی کشتی کرنے لگے، اس میں 7 طبقے تھے اور تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے۔ نوح علیہ السلام نے 4تھے طبقے میں درندے اور 5ویں طبقے میں جو کشتی کے اندر جو اس کے حصے تھے اس میں انہوں نے ہر طرح کی چرند پرند، ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں انہوں نے میوے رکھے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، اور وہاں کے جو گھر والوں تھے ان میں سے جس بات پر چکی تھی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، صرف وہ 3 بچے جن کی ساری اولاد ساری خلقت تھا، تندور بھی حضرت نوح کے گھر میں تھا جو حقیقت میں طوفان کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ جب اس تندور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آیا تھا، ان پہ یہ نازل ہوا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ جب تندور سے گرم پانی ابلے گا تو تم کشتی میں سوار ہو جانا۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ سارے جو تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام۔ تو جیسے وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آیت نازل ہوئی کہ جس پہاڑ پر نوح کا بیٹا بیٹھا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ دیکھ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ایک عورت تو ہلاک ہو چکی تھی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کر دے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ تو ہلاک ہو چکی تھی، تو اس نے کہا کہ اب جو میرا بیٹا ہے تو اس کو تو نجات دیجیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے مختلف ہے۔ بس کچھ ہی دیر میں موج پانی کی آئی اور اس نے ان کے بیٹے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا، اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ یہ انہوں نے ایک آیت تھی جو وہ پڑھتے رہے، جب کشتی آگے بڑھی، پانی پرواں ہو گئی تو اس میں کشتی میں بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پھیرا، قدرت الہی سے اس کی ناک سے پیدا ہوئے 2 خوگ اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور اس نے کشتی کو صاف کر دیا۔ ابلیس الغنا نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ نوح نے کہا کہ اے شیطان نالین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ اس نے پہلے کشتی کو گندا کیا تو انہوں نے اس کو ہاتھی کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے اس کو صاف کر دیا۔ پھر اس نے وہاں پہ 2 چوہے تھے ان کو پیدا کیا اپنی ناک سے۔ تو پھر انہوں نے شیطان سے بولا کہ تو اس میں کہاں سے آ گیا ہے؟ تو
शैतान मलून बोला, इस वक्त तूने खनरीस को मलून कहा और मैं जानता था कि तुम मुझे मलून कहोगे, लिहाजा मैं खनरीस के ज़रिए से कश्ती में आया हूँ। चनांचा चूहे जब कश्ती में सुराख करने लगे तब खुदा की बारगाह में फरियाद की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत नूह से कहा कि तू शेर की पेशानी पर हाथ फेर। तब हज़रत नूह ने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो 2 बिल्लियाँ इसकी नाक से पैदा हुई और उन बिल्लियों ने सब चूहे कश्ती के खा लिए और इसी दिन से बिल्ली दुश्मन हुई चूहे की। हज़रत नूह माह रजब की दूसरी तारीख से अशरल मुहर्रम तक तकरीबन 6 माह 8 दिन कश्ती पर ही रहे और फिर 6 महीने के बाद पहाड़ों के सर खुले और कश्ती ठहरी हुई थी और पहाड़ पर ये मुल्क शाम में है। जब बारिश मौकूफ़ हो गई, ज़मीन खुश्क हो गई तो इतनी खुश्क हो गई कि एक कतरा भी पानी का ज़मीन पर ना रहा। हज़रत नूह ने किसी परिंदे को ज़मीन पर भेजा और उससे कहा कि जाओ देख के आओ कि ज़मीन पर किस कदर पानी है। वो परिंदा हज़रत नूह ने भेजा था ज़मीन पर जाकर दाना चुगने में मशगूल हो गया और फिर वो वापस न आया। इस सबब से अल्लाह ताला ने इसे उड़ने से माज़ूर कर दिया। फिर इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर को भेजा कि वो ज़मीन पर जाकर बैठा और कुछ सुर्खी तर अपने पाँव पर लगाकर कश्ती पर आया। हज़रत नूह ने कबूतर के हाल पर दुआ फरमाई कि पूरी मखलूक इसको प्यार की निगाह से देखे और इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने 7 राहें पानी की बना दी और 7 दरियाए रूए ज़मीन पर जारी हुए। तब सारा पानी जो कुछ ज़मीन में बाकी था वो दरियाओं में जा गिरा और इसके अलावा जो कुछ थोड़ा रह गया था वो तमाम के तमाम खुश्क हो गया। हज़रत नूह ने कश्ती से बाहर निकल कर एक जानवर को भेजा, वो ज़मीन पर गया और पानी के सबब वहाँ पे ठहर न सका, फिर वापस आया। हज़रत नूह ने इनके लिए दुआ फरमाई और अपनी तमाम कौम को कश्ती से उतार लिया। इस वक्त हुक्म अल्लाह ताला का हुआ कि ऐ नूह, जितने तख़्म और जड़ें हैं ये सब ज़मीन में बो दे। चनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तमाम किस्म की जड़ें और तख़्म मिल गए लेकिन अंगूर की जड़ ना मिली। जनाब बारी में अर्ज़ की आवाज़ आई, ऐ इब्लीस, अलैन ने चुरा लिया है। तब हज़रत नूह ने इससे कहा, तूने अंगूर की जड़ चुरा ली है, इसको ला कर दो। शैतान ने इनकार किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने खबर दी है कि तूने ही इस जड़ को चुराया है। तब शैतान ने कहा कि मैं ला दूंगा। हज़रत नूह ने कबूल कर लिया। फिर कुछ ही देर में इसने ला कर